FIA نے بول نیوز کے ایک صحافی کو گرفتار کر لیا ہے۔ کیوں گرفتار کیا گیا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ لوگ اور بہت سارے دیگر لوگ یہ سمجھتے رہے کہ پنجاب میں عمران خان کی فتح ہوئی ہے، لیکن اب نون لیگ کے ایک لیڈر نے بتایا ہے دراصل پنجاب میں تو ہماری فتح ہوئی ہے، ہمارا پلان کامیاب ہوا ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بول نیوز کے صحافی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بول نیوز نے خود بھی رپورٹ کیا ہے۔ صحافی شاہد اسلم کو لاہور سے وفاقی حکومت کے ادارے FIA نے گرفتار کیا ہے۔ اب اس کے اوپر بہت سارے صحافیوں کا رد عمل بھی آ رہا ہے، لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ آخر ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عمر چیمہ صاحب نے رپورٹ کیا ہے، دی نیوز کے صحافی، کہ ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ ان کے اوپر شک ہے کہ جنرل باجوہ کے جو اثاثے سامنے آئے تھے، FBR سے جو ڈیٹا لیک ہوا تھا، وہ ڈیٹا انہوں نے احمد نورانی صاحب کو فراہم کیا ہے۔ عمر چیمہ صاحب نے یہ رپورٹ کیا، نہ صرف عمر چیمہ صاحب، ایک اور صحافی اعزاز سید صاحب، انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ اندر پاکستانی جرنلسٹ شاہد اسلم صاحب کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں گاٹ اریسٹڈ بائی FIA۔ ایلیگیشن کیا ہے کہ احمد نورانی کو انہوں نے ہیلپ کی ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں جنرل باجوہ کی فیملی کے جو اثاثے ہیں۔ آگے وہ یہ بھی لکھتے ہیں واٹ اے کنٹری ویئر آر وی لیونگ۔ تو میرے خیال میں یہ تو اب اس حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ واٹ اے کنٹری، کہ جہاں پہ صحافیوں کو آئے روز گرفتار کیا جا رہا ہے اور FIA نے ان کو گرفتار کیا، اور یہ ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پہ آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور سینئر صحافی حسنات ملک صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ اٹس ہائیلی کنڈیمیبل اینڈ شیمفل دیٹ اے پروفیشنل جرنلسٹ شاہد اسلم از بینگ ڈیٹینڈ بائی FIA اگینسٹ اٹس SOPs۔ رانا ثناء اللہ مسٹ ٹیک نوٹس آف اٹ۔ بھائی یہ وفاقی حکومت کے ادارے کر رہے ہیں اور صحافی کہہ رہے ہیں کہ جناب وفاقی حکومت اس کا نوٹس لے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس کا کتنا نوٹس لیتی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ شاہد اسلم کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جب ممبران اسمبلی کا ٹیکس ریکارڈ پبلک ہے تو جرنل اور جج صاحبان اور بیوروکریٹس کا ریکارڈ بھی پبلک ہونا چاہیے۔ اصل حکمرانوں کے اثاثے لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے۔ جی ہاں جی، انہوں نے کہا کہ اگر اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ جنرل باجوہ کے اثاثے سامنے آ گئے تو سارے سیاستدانوں کے اثاثے سامنے، بیوروکریٹس کے اثاثے بھی ڈکلیئر ہوں، ججوں کے بھی ڈکلیئر ہوں، جنرل کے بھی ڈکلیئر ہوں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے مطالبہ کیا ہے، انہوں نے کہا سب کے اثاثے سامنے ہونے چاہیے۔ ویسے مطالبہ تو معقول ہے، آخری جو ان کی بات ہے کہ اصل حکمرانوں کے اثاثے لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہیں۔ انہوں نے ججوں کو، جرنیلوں کو، بیوروکریٹس کو اصل حکمران کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے اس سے کوئی اختلاف کرے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو پہلی ان کی بات ہے وہ تو بڑی معقول بات ہے کہ سب کے اثاثے صحافیوں کے، جرنیلوں کے، ججوں کے، سب کے سامنے آ جائیں۔ اینی وے ان کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، مبینہ طور پہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے جنرل صاحب کے اثاثے وہ سامنے لے کے آگے تھے، ان کی فیملی کے، یہ الزام ہے ان کے اوپر۔ اب ان کا مقدمہ چلے گا۔ اس حوالے سے دیگر لوگ بھی ٹویٹس کر رہے ہیں۔ عامر ضیاء صاحب نے بھی اس کی ٹویٹ کی، مذمت کی۔ سینئر صحافی ہیں عامر ضیاء صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ وکیل جو ہیں میاں علی اشفاق صاحب، جو عمران ریاض خان صاحب کے بھی وکیل تھے، انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے FIA اسلام آباد نے انتہائی پروفیشنل صحافی میرا ذاتی دوست شاہد اسلم، جو کہ 15 سال سے FIA کو ہی کور کرتا رہا، ناجائز گرفتار کیا ہے۔ DG FIA ذاتی طور پر اس کے پروفیشنلزم کے معترف رہے ہیں۔ شاہد اسلم کی طرف سے بھرپور نمائندگی ہوگی اور ڈٹ کے ہوگی۔ تو لگتا یہ ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں دوبارہ اس میدان میں اتریں گے، اور یہ جمیل فاروقی صاحب کے بھی وکیل رہ چکے ہیں، یہ عمران ریاض خان صاحب کے بھی وکیل رہ چکے ہیں، اور اب شاہد اسلم صاحب کے بھی لگتا یہ ہے کہ یہ وکیل ہوں گے۔ اینی وے دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے، یہ آپ سامنے سرخی دیکھ سکتے ہیں، دی نیوز کی سرخی ہے، جو پاکستان نون لیگ کا جو پلان ہے وہ ورک آؤٹ ہو گیا ہے۔ PTI lost Punjab government. Ehsan Iqbal has claimed that PMLN's strategy has worked in Punjab as there is no longer PTI's government in the biggest province of Pakistan. ان کے بقول کہ یہ تو نون لیگ کا منصوبہ اور پلان کامیاب ہو گیا کیونکہ پنجاب کے اندر PTI کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ان کو شکست دے دی اور یہ کہہ رہے تھے کہ کبھی بھی جو مرضی ہو جائے،
ہم سیاست چھوڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جناب عمران خان وہاں پہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا، وہاں پہ وہ نہیں توڑ سکتا، اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا. تو اصل تو لوگ یہ کہتے رہے کہ اس کی فتح ہوئی ہے. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ اصل فتح تو ان کی ہوئی ہے. یہ تو کہہ رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا پلان تھا کہ وہاں پہ عمران خان کی حکومت ختم ہو. اینی وے، اور اس حکومت کو بچانے کے لیے جو انہوں نے پاپڑ بیلے اور وہاں پہ جو وفاقی وزراء جا کے اسمبلی میں بیٹھے رہے، اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. لیکن ہم کام عقل ہیں، ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. یہ تو اتنے بڑے سیاستدان ہیں، یہ ان کا پلان تھا. اینی وے، اور یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں، یہ جو پلان انہوں نے اپنا بتایا ہے، یہ لندن میں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتائی ہے. تو لندن میں جو پلان بنتے ہیں ان کا لاہور میں یہی اشر ہوتا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ نون لیگ تیار ہے الیکشنز کے لیے، اور 90 دن میں وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور اس حوالے سے ان کی مشاورت ہوئی ہے، اور لندن میں موجود نواز شریف صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب کے گورنر صاحب کو بھی کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں. دیگر چیزوں کا بھی حوالہ ہوا ہے اس میٹنگ کے اندر. چیف آرگنائزر صاحبہ جو ہیں مریم بی بھی اس میں شاید موجود تھی میٹنگ کے اندر. یہ سب کچھ دی نیوز رپورٹ کر رہا ہے. اگین اب یہ لندن میں بیٹھ کے جناب جو مشاورت ہوئی ہے، لندن سے بتایا گیا کہ یہ 90 دن میں الیکشنز کے لیے تیار ہیں. جس طرح احسن اقبال صاحب نے پہلے بتایا نا کہ وہ پلان تو ان کا تھا لندن میں بیٹھ کے، اس لیے کہ ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی مریم بی بی سے اور نواز شریف صاحب سے، اور پھر ان کو پتا چلا لندن میں بیٹھ کے کہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہوا ہے، ہمیں شکست نہیں ہوئی. تو لندن میں بیٹھ کے انسان کو ہر چیز پازیٹیو نظر آتی ہے، تو ان کو وہاں سے اپنی فتح نظر آئی ہے. اب یہ کس حد تک کامیاب ہوں گے الیکشنز کے اندر؟ 90 دن کے اندر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں ہوں گی، اور اسی وجہ سے تو یہ لوگ الیکشن سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہو، اسی وجہ سے تو اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچایا جا رہا تھا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ چیف آرگنائزر صاحبہ سے وہاں پہ احسن اقبال صاحب بھی ملے اور نواز شریف صاحب سے بھی ملے. یہ گراؤنڈ ریالٹی سے اتنے دور ہیں. آپ ادھر بیٹھے ہوئے مہنگے ڈیزائنر کپڑے پہن کے گھوم پھر رہے ہیں، ریسٹورنٹس پہ پھر رہے ہیں، کبھی جنیوا جا رہے ہیں، کبھی آپ میلان جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کرنے سے تو آپ لاہور کو فتح نہیں کریں گے نا. لندن میں قیام کر کے آپ لاہور یہ سمجھیں کہ لاہور کی سیاست کو چلا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر اس قسم کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. اور نہ صرف یہاں پہ ان کے سیاستدانوں کے دعوے غلط ثابت ہوئے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو صحافی ہیں ان کے بھی دعوے کچھ غلط ثابت ہوئے. فیصل فرید چودھری صاحب ہیں جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، ان سے بھی کل ایک پروگرام کے اندر میرا بڑا اختلاف ہو گیا، اور عوام نے وہ نوٹ بھی کیا اور کلپ وغیرہ بھی وہ چل رہے ہیں. فیصل صاحب نے کہا کہ بڑے بڑے جید صحافی جو ہیں وہ یہ ٹویٹس کرتے رہے کہ جناب کبھی بھی اسمبلی نہیں توڑے گا، کبھی بھی اس کے نمبر پورے نہیں ہوں گے، اور پھر ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر بھی کیا، عطا طاہر صاحب کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے کوئی 2 نام بھی لیے ان 2 معزز شخصیات کے لیے جو پی ٹی آئی کہتی ہے. ہم اس میں یہاں پہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہماری آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی تذلیل مقصود ہو. تو اینی وے وہ پی ٹی آئی کا انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے ان کے 2 نام بھی رکھ دیے ہیں، دونوں معزز شخصیات کے. تو ان کے دعوے بھی غلط ثابت ہوئے، صحافیوں کے بھی غلط ثابت ہوئے، اور بڑے بڑے جید صحافی شرمندہ ہوئے. اچھا، میں نے ان سے اختلاف کیا اس چیز کے، میں نے کہا فیصل صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے شدید اختلاف کرتا ہوں. ویسے فیصل فرید صاحب جو ہیں وہ بڑے بہترین لائر ہیں، اور اکثر قانونی معاملات میں ان سے فون کر کے پوچھتا بھی، ان کی رائے لیتا ہوں. لیکن کل مجھے ان سے اختلاف کرنا پڑا، اور مجھے افسوس ہوا اختلاف کرتے ہوئے. میں نے ان سے اختلاف یہ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جید صحافی جو ہیں وہ شرمندہ ہوئے. یقین کیجیے ان میں سے ایک بھی شرمندہ نہیں ہوا، یہ بلکہ اور ڈیٹ ہو گئے. پہلے کہتے تھے اسمبلی نہیں توڑے گا، پرویز الہی کبھی یہ نہیں کرے گا، عمران خان کبھی الیکشن کی طرف نہیں جائے گا، یہ اسمبلی توڑنا ہی نہیں چاہتا، اپنی حکومت کا خاتمہ نہیں کرے گا. جب وہ سب کچھ ہو گیا تو شرمندہ ہونے کے بجائے انہوں نے نئی چیزیں شروع کر دی. کے پی کے اسمبلی کب توڑو گے، وہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا. ان کی حالت آج کل یہ ہوئی ہے. اور جس طرح اب نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پلان ہی ہمارا تھا. تو اینی وے جو بڑے بڑے جید جو بھی ہیں، وہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک لطیفہ کسی نے سنایا تھا. ایک شخص تھا، اس کو گھر میں ان کی زوجہ سے اکثر جو ہے نامناسب رویے کا سامنا رہتا تھا. ان کی زوجہ کبھی پیار میں ان کو ایک آدھا لگا بھی دیتی تھیں. تو وہ پورے محلے میں اس چیز پہ وہ پتا تھا، محلے میں سب کو. تو پر وہ باہر جا کے ہر کسی کو کہتے ہوتے تھے کہ میں بڑا جو ہے نا، میں یہ میں وہ نا. تو ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. ازدواجی تعلقات بہترین ہونے چاہیے. پر اب یہ ذکر یہاں پہ چلا ہے
تو وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو اسی طرح ایک دن محلے میں باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان صاحب کو ان کی بیگم غالباً کراٹے بھی کھیلتی تھیں، تو انہوں نے کہیں، وہ کھڑے تھے سیڑھیوں کے پاس ہی، گیٹ کے پاس، تو وہ بیگم نے کہیں پیار سے جو ہے نا ایسے گھوم کے کک لگائی پیچھے ان کی کمر پہ، تو وہ آگے سیڑھیوں سے آئے سیدھے اور گلی میں گر گئے. وہ صاحب گلی میں گرے تو ایک دم سے انہوں نے فرنٹ رول لے کے نا کھڑے ہو گئے. یوں کھڑے ہوئے تو سامنے لوگ کھڑے ہوئے تھے. جو ہی لوگوں کو دیکھا تو ایک دم سے کہتے ہیں اینا بھی نہ کرو تو سر تے چڑھ جاندیاں نے، کہ اگر اتنا بھی نہ کرو تو سر پہ چڑھ جاتے ہیں. مطلب وہ اس طرح کا تاثر دے رہے تھے کہ جیسے میں کوئی اندر کچھ کر کے آیا ہوں، کوئی ان کو ڈانٹ کے آیا ہوں یا کوئی روب ان کے اوپر ڈال کے آیا ہوں. تو یہی حساب ہے ان لوگوں کا. یہ کہہ رہے ہیں ہمارا پلان کامیاب ہو گیا ہے. وہ صحافی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب KPK کی اسمبلی توڑ دو، لیکن فیصل فرید صاحب سے میرا شدید اختلاف ہے کہ شرمندہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا. یہ آپ نے جو ہے نا جو بات کی ہے، میں اس سے اختلاف کا معذرت کے ساتھ امید ہے کہ آپ میری جو ہے معذرت قبول کریں گے اور میرا اختلاف بھی قبول کریں گے فیصل بھائی. پر اینی وے یہ ہے جناب خبریں، یہ کچھ ہو رہا ہے. اب پنجاب کے اندر جو ہوا وہ تو آپ نے دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر بھی یہ انتخابات ملتوی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکیورٹی کا ذکر کر رہے ہیں، MQM کٹھی ہوئی ہے، وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے بلدیاتی انتخاب کو سندھ کے اندر بھی روکا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. الیکشن کمیشن نے تو کہا تھا کہ نہیں روک سکتے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور یہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، یہ سیاسی انسیکیورٹی ہے ان سب کی اور ان کے دوستوں کی، جتنے بھی یہ PDM کے دوست ہیں سارے، یہ ان کی سیاسی انسیکیورٹی یہ کبھی بھی دور نہیں ہوگی جناب. آپ جب تک عوام میں مقبول نہیں ہوں گے یہ سیاسی انسیکیورٹی آپ کو رہے گی. اب دیکھتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.